ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ انسان جب بے چین اور پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس دو راستے ہیں، یا اسباب کو اختیار کرے یا پھر مسبب الاسباب کو۔ قسمت والے کو مل جاتا ہے، اور شقی اور بدبخت کو خود ملتا نہیں۔ اس کی وضاحت کروں گا۔ اور پھر قسمت والا ہے، وہ دھکے کھا کے اسے ملتا ہے۔ مثلاً وقت آتا ہے، اسے دعا کا موقع مل جاتا ہے کہ دعا کی ترتیب مل جاتی ہے، کسی نے بتا دیا یہ تسبیح کر لے، یہ وظیفہ کر لے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا، اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں، اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا، اور دعا کی زاری کو بڑھا، اور دعا کی توجہ کو بڑھا، اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی، اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے، اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ شہنشاہ آل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے پر مسلط کر۔ کیا مجھے ایک دانا نے ایک بات بتائی تھی، بڑی پرانی۔ کہا جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، ایک وہ، اور جو مالدار ہوتا ہے، اکثر مالدار فرد کہتا ہے بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، اور ذہن میں گھومتا ہے اس کے فلاں پراپرٹی، فلاں جائیداد، فلاں مال، فلاں چیز، فلاں، یہ اس کا بہت ہے، بہت ہے، اتنا ہے ان کے پاس کم ہی نہیں ہوگا، اور یہی انداز ہے، اس کو کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی نظر کثرت پہ گئی ہے، برکت پہ نہیں گئی۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے، اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ آج تک میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، بکری مری نہیں دیکھی۔ اور اگر کتے میں برکت ہوتی
تو گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں جتنے وہ بچے دیتے ہیں نا، اس کے ریوڑ ہوتے ہیں اور بھری ہوئی ہوتی. آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، میرا بارہا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات گاڑی ایک طرف کرنی پڑتی ہے، بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں. جب سردی اوپر پڑتی ہے وہ نیچے اترتے ہیں، جب نیچے گرمی پڑتی ہے پھر اوپر چڑھتے ہیں. ان چرواہوں کی زندگی یہی ہے. کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے. کتے میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے. مالدار باپ، مالدار بھائی، مالدار ماں، اس کی نظر مال پہ جاتی ہے، چیزوں پہ جاتی ہے. آنے والا وقت مشکل آلا، مہنگائی بڑھ رہی، حالات بڑھ رہے، چلو اس کے لیے فلاں جائیداد ہوگی، اس کا کرایہ آتا رہے گا، اس کے لیے فلاں زمین ہوگی، اس کے لیے فلاں نظام ہوگا، اس کے لیے فلاں فیکٹری ہوگی، اس کے لیے فلاں مل ہوگا. ایک وقت آتا ہے وہ کثرت ساری چھن جاتی ہے، اور اگر کوئی برکت کا ذرہ ہے تو وہی باقی رہتا ہے. میرے ساتھ نا حج پہ ایک صاحب تھے، ایک سفر میں، ایک ہی کمرے میں ہم تھے، بابا جی تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اونچی نیچی راہیں بہت دیکھی، مال ضائع کیا، رنگینیوں پہ. باپ کی بہت جائیداد تھی، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ تھا. سارا میں نے ایسے نا ہاتھ کرتے تھے، ایسے پھونک مارتے تھے، کہہ رہے میں نے سارا پھونک دیا. کہ لگا جب کچھ نہ رہا پھر میں نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا، مال لینا، ادھار لینا شروع کر دیا. پھر ایک وقت آیا لوگوں نے بھی دینا بند کر دیا، اور اب لینے والے میرے پیچھے پڑ گئے. بیوی سارا کچھ دیکھتی رہی، دانا، زیرک، سمجھدار، نیک بیوی تھی، دیکھتی رہی سارا کچھ. ایک دفعہ میرے حالات دیکھے تو مجھ سے کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگا میں کراچی چلے تھے، آندہ پہ میرا ہاتھ پکڑ لیا تو خودکشی کرنے جا رہا ہے سمندر میں ایسے. ہاں. کہنے لگا میرے ابے نے مجھے ایک جائیداد دی تھی تھوڑی سی، اور ابے نے کہا تھا بیٹی یہ حصہ ہے تھوڑا سا پر ہے بڑا برکت والا، اس کی چابی پکڑ کے دے دی، یہ بیچ کے آپ اپنا گزارا کریں. بیچ کے نا، کیونکہ دانا جو ماں ہے اور دانا بیوی ہے وہ آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جذبے پڑھ لیتی ہے، کیفیت پڑھ لیتی ہے، اٹھے قدم پڑھ لیتی ہے، وہ پڑھ لیتی ہے. کہنے لگے میں نے وہ چابی لی، گیا دیکھا، میں دیکھا تو ایک بندہ آ گیا. کہنے لگا باؤ جی یہ تو آج تک بند پڑا تھا، آپ کون ہیں؟ کہ میرا ہے، بیچو گے؟ قدرت کا نظام ہے، وہاں تک تھا محلہ، وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی. میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں. مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ. اس نے کہا اتنا دوں گا، جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا. پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان کہا میں نے بیچا. بس اس نے بیچنے کے بعد میرے جذبے، میری سوچیں، میری کیفیت بدل گئی. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے. اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا، جو مجھے رب نے برکت دی، جو مجھے رب نے نوازا، اور مجھے رب نے جو عطا کیا، اتنا اتنا اتنا. آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی. یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی، کثرت نہیں تھی، اور کثرت ختم ہو گئی تھی. برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں، مقدر، بخت، نصیب، عزت، دولت، رزق، روحانیت، کچھ وقت دعاؤں کو دیں. محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بادشاہ بھی ہے. 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کہ ویسے تھا. اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہیں، بلیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور.
اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا محمود سے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک۔ عجب بات بتاؤں، کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں، غور سے سنیے گا، بڑی کام کی بات ہے، شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے، میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ، میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے، میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے، اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے۔ دعا نسلوں میں جاتی ہے، اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے، اسے کسی کی دعا ہے، اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئیں، وہ دعائیں تھیں جو اس سے دور ہو گئیں۔ دعا، اور کبھی نہ سوچئے گا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی نہ سوچئے گا، یا تو اس کا بدل ملتا ہے، اللہ کسی عذاب بلا سے اس کو ٹالتا ہے، یا پھر اللہ جل شانہ اس دعا کا بدل نسلوں میں دیتا ہے، یا پھر اللہ پاک کا نظام عجب ہے، اللہ اس کا بدل آخرت میں عطا کرتا ہے، آخرت میں عطا کرتا ہے، نسلوں میں چلتی ہیں۔ محمود غزنوی بادشاہ ہیں۔ اور ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، کوئی بھی ایسا وقت آئے جس وقت میں مجھے قدرت ہے کسی کے مال کو اپنا مال بنانے کی، یا کسی خطا گناہ پہ، یا کوئی آنکھوں کا، کوئی جذبوں کا، کوئی کانوں کا، کوئی ہاتھوں کا، کوئی بھی گناہ پہ مجھے قدرت ہے، طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں، اور اچانک خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، محض اللہ کے خوف سے، کسی کیمرے کسی بندے کے نہیں، محض اللہ کے خوف سے بندہ ہٹ گیا، اور اس گھڑی کو یاد رکھ کے اللہ کو دے دیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے محض تیرے لیے یہ کیا تھا، اور جس وقت کوئی عذاب بلا مصیبت پریشانی مشکل آئے، اللہ کو اس گھڑی کا واسطہ دے کے وہ مصیبت ٹلوا لے۔ حدیث میں آتا ہے، معتبر مستند حدیث ہے، 3 افراد سفر میں گئے، بارش طوفان، کسی غار میں گئے، بڑا پتھر آیا غار کے منہ کے اوپر، تینوں نے بہت کوشش کی، پتھر نہ ہل سکا، ہر بندے نے اپنی دعا مانگی، ایک نے والدہ کی، والدین کی خدمت کی دعا مانگی، ایک نے ایک مزدور کا پورا حق دینے کی دعا مانگی، اے اللہ اگر والدین کی وہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا دے، تھوڑا سا ہٹ گیا پر اتنا نہیں کہ انسان تینوں اس میں سے نکل سکے۔ دوسرے نے کہا کہ مولا ایک مزدور تھا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس کی مزدوری سے بکریاں لی، پھر ایک دفعہ لینے آیا تو میں نے اس کو وہ ساری بکریاں دی، وہ حیران ہوا، سخیا کا اگر وہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج یہ پتھر ہٹا دے، تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اتنا نہیں ہٹا کہ اس میں سے لوگ نکل سکے۔ کہ آخری نے دعا کی کہ اللہ میری ایک رشتے میں رشتہ دار تھی اور اس کو ضرورت تھی، اور اس کی میں نے کہا کہ میری چاہت پورا کر، اس نے مجبوراً، میں قریب میں گیا تو اللہ کے خوف سے ہٹ گیا، ایسا کیا کا اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا، کہنے لگا پتھر ایک دم ہٹ گیا۔ گناہ نہ کر کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے پوچھا کہ ایک وہ شخص ہے جو نیکیاں کرتا ہے پر تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو صرف نیکیاں کرتا ہے، آپ کو کون سا پسند ہے؟ فرمایا ایک وہ شخص ہے اگر اس سے خطا ہوتی ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور ندامت کرتا ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔
کسی نے حضرت اللہم صلی علی محمد معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ نے کسی کے ماتھے پہ بدبختی کی علامت دیکھی ہے؟ فرمایا ہاں دیکھی ہے۔ کس پہ؟ کہا جو اللہ کے دوستوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، ان کی جاسوسی میں لگ جاتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے، اللہ کے دوستوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، ان کی جاسوسی میں لگ جاتا ہے، ان کی سراغ رسانی میں لگ جاتا ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اس وقت کیا کر رہے تھے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کیا ہے، میں اس تحقیق میں لگ جاتا ہے، میں اس کی پیشانی پہ میں نے اس کو اجڑتے دیکھا۔ ہمارے پاس آج بہترین موقع ہے دعا کا، اور کبھی نہ دیکھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں قبولیت کے لیے، ایک توبہ ہے، ندامت ہے، جس توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دعائیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس درود پاک ہے، اور میں جس دعا سے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ بارگاہ اپنی رحمت میں اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو قبول فرماتے ہیں جس دعا سے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور دعائیں نسلوں میں کام آتی ہیں۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، میں اس سمندر کو دیکھ رہا تھا جہاں یہ واقعہ تھا، مرج البحرین۔ اوہ کیا اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ واقعہ ہوا تو ایک واقعہ یہاں بھی ہوا، ایک واقعہ، میں کوئی اس واقعے کا ایک چھوٹا سا اور منظر بھی بتاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے اپنے غیبی علوم عطا کیے ہیں۔ کون سے علوم؟ لدنی، وحبی، اور اسرار کائنات کے نظام عطا کیے ہیں، ان سے جا کے علم سیکھیں۔ وہ پیغمبر ہے جس کا 28 پاروں میں نام اللہ نے لیا ہے اور 2 پاروں میں اشارے ہیں، 30 پاروں میں اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور اللہ اسے بھیج رہے ہیں۔ اب جب گئے نا تو خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، کوئی توجہ نہیں کی، پھر سلام کیا، پھر توجہ نہیں، پھر سلام کر کے کہا بھائی کون ہے تو، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ ہوں بنی اسرائیل میں۔ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ نے آپ کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، کچھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ چادر واپس اوڑی، بابا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، جا اپنا کام کر۔ پھر منتیں کر رہے ہیں، آپ جو فرمائیں گے میں کروں گا، آپ جیسے کہیں گے میں چلوں گا، اللہ کے علم میں سے مجھے علم عطا فرما دے۔ یہ اصل میں قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سمجھانا تھا، سیکھنے کے لیے منت زاری، تواضع، جھکنا، اپنی بڑائی چھوڑ دینا، اپنا بڑا خاندانی مال دولت کا سارا نظام چھوڑ دینا، اور سیکھنے کے لیے سر جھکا اور اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ چیز سیکھنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ آخرکار شرطیں رکھیں، اس شرط پہ، اس شرط پہ، اور ایک شرط یہ بھی تھی کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اب ایک دیوار کو گرنے والی تھی، اس کو صحیح کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، سوال کیا لیکن پھر آخر جواب یہ ملا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے، لیکن کیوں؟ کہ ان کا باپ نیک تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ باپ نہیں، 7 نسلوں پہلے کا باپ نیک تھا۔ کون سی نسلیں؟ نیکی کا اثر، دعا کا اثر نسلوں میں جاتا ہے۔ آپ کی مانگی جانے والی دعائیں، صدقہ، سارا دن جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، ان سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ قرآن کے بعد مسنون دعاؤں سے بڑی کوئی کائنات میں دعا نہیں ہے۔ یہ دعائیں، یہ ساری کائنات کے راز ہیں، اور یہ پھر نسلوں کے لیے جمع ہوتی رہتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے ولی بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسی ہستیاں بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے بہت بڑے کائنات کے عظیم انسان بنا دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ وظیفے ہیں، یہ تسبیح ہیں، یہ درود ہے،
یہ قرآن ہے، یہ سجدے ہیں، یہ صدقہ خیرات ہے، یہ پھر کائنات اس سے کہیں آگے آپ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب مرغ بانگ دے دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرغ عرش پہ آسمان کا دروازہ رحمت کا کھلتا دیکھتا ہے۔ اور پوچھا کہ کون سا وقت دعا کا قبولیت کا ہے؟ کہا جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور دوسرا جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل ہی دل میں راز و نیاز اللہ سے، دل ہی دل میں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ سے اپنا ناتا، اللہ سے اپنا رابطہ اور اللہ سے اپنی تار جوڑ لے، اور اس وقت دعائیں قبولیت کا، محبوبیت کا، مقبولیت کا اور خیر کے ملنے کا اور جھولیاں بھرنے کا وقت، وہی لمحہ ہوتا ہے، وہی ساعت ہوتی ہے، وہی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا، میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا۔ مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے، اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے، گھبرا نہیں۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے آپ۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے، تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور سیے کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے،
وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا۔ پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اصل وہی ہے۔ کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود۔ تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول۔ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا، کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا نظام ہے، اللہ کسی بھی راستے میں چلا کے تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں۔ آپ کو محسوس کرتے ہیں، آپ ہر نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اور ایسی طاقتور دعا ہے جو کبھی بھی نہ خطا جاتی ہے اور نہ رد ہوتی ہے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ ہر نماز میں، آپ کی جماعت کی نماز ہے تو آپ کا امام پڑھ رہا ہے اور آپ آمین کہہ رہے ہیں، اور آپ کی انفرادی نماز ہے تو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سورۃ فاتحہ میں غور کریں، یہ دعا ہے، آج میں دعا کو بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا جب اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں نا، عرش سے آواز آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کہتے ہیں تو نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، پھر کیا مانگتا ہے؟ لیکن بندہ نہیں مانگتا، اگلی تعریف کرتا ہے، مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، پھر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اللہ پاک فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب مانگ رہا ہے، دیکھیں کیا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ وہ راہیں دکھا دے جو تیرے کملی والی کے در پہ جائیں، در مصطفیٰ پہ، چوکٹ مصطفیٰ پہ جائیں، اے اللہ وہ راہیں دکھا دے جس کا تعلق تیری ذات اور تیری محبت سے ہو۔ اور ایک چیز اللہ سے نہیں مانگتا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راہیں دکھا دے جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کہتا ہے 4 بندے ہیں جو انعام یافتہ ہیں، نبیین، نبی کے بعد صدیق کا رتبہ ہے، شہداء اور صالحین اللہ کے ولی، اور میں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور اللہ جن پہ تو نے غضب کیا غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہ دکھانا۔ جو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کو میں نے کہا یہ پڑھ، نہ دن دیکھ نہ رات نہ صبح دیکھ نہ شام، پڑھ، سارا دن پڑھ، چند دن چند ہفتے پڑھ، ایسا رزلٹ ملتا ہے، ایسا کمال ملتا ہے۔ لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کہ جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔